سرور کائنات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کی محفل میں اکثر بنی اسرائیل اور پچھلی امتوں کے واقعات کا ذکر کیا کرتے تھے۔ ان واقعات کا ذکر کرنے کا مقصد صرف یہی ہوتا کہ صحابہ ان واقعات سے سبق حاصل کریں اور اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلیاں لائیں۔ ان واقعات کا فائدہ آنے والی امت کو یہ ہوا کہ آج حدیث کی شکل میں وہ واقعات ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ وہ واقعات قیامت تک مسلمانوں کو اچھائی کی طرف لے جانے میں اہم کردار ادا کرتے رہیں گے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث درج ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دفعہ ایک بدکار عورت ایک کتے کے پاس سے گزری جو پیاس کی وجہ سے زبان باہر نکالے ہوئے تھا۔ قریب تھا کہ وہ پیاس کی وجہ سے مر جاتا۔ اس نے اپنے جوتے کو دوپٹے سے باندھ کر اسے کنویں میں گرایا اور اسے اپنی اوڑھنی کے ساتھ پانی پلایا۔ اس عورت کی اسی حرکت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کی مغفرت کر دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالی ہماری نیکیوں کا محتاج نہیں۔ اللہ خود قرآن میں کہتا ہے کہ میں تمہارے قربانی کے جانوروں کا محتاج نہیں، میں ان کا گوشت نہیں کھاتا، نہ مجھے ان کی خون کی کوئی پرواہ ہے۔ اگر مجھے پرواہ ہے تو تمہاری نیت کی پرواہ ہے۔ جو ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس عمل کو کتنی خلوص کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں وہ اہم ہوتا ہے، اس عمل کی مقدار اہم نہیں ہے۔ جیسا کہ یہ عورت، اس نے ایک چھوٹا سا عمل کیا لیکن اس عمل کے اندر اس کا اتنا خلوص تھا، اس نے ایک مرتے ہوئے غلیظ جانور کو صرف اللہ کی مخلوق سمجھ کر اپنا دوپٹہ اتارا اور جوتوں کی مدد سے بڑی مشکل سے اسے پانی پلایا۔ اس کا یہ عمل دیکھ اللہ رب العزت کی رحمت سے رہا نہ گیا اور اللہ نے اس بدکار بدچلن عورت کو معاف کر دیا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے ہم جو بھی کام کریں اسے خلوص سے کریں، اس کام کا ایک ہی مقصد ہو کہ ہم اس کام سے اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی کتا ہے، کوئی اور جانور ہے، بھیڑیا ہے، شیر ہے، کوئی پرندہ ہے، جو بھی ہے وہ خدا کی مخلوق ہے، ہم کسی کی بھی مدد کریں، کسی کے لیے بھی کام کریں، حتیٰ کہ کوئی درخت لگائیں، کسی درخت کو پانی ڈالیں، کوئی پتھر راستے سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھیں، کوئی گندی چیز ڈسٹ بن میں پھینکیں، ہمارے ذہن میں یہ ہو کہ ہم یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، تو یقین جانیں وہ چھوٹا سا کام، شاید آپ ایک کام کریں، آپ نے کیلے کا چھلکا اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈالا، آپ کی یہ نیت تھی کہ اگر یہ کیلے کا چھلکا یہاں پڑا رہا تو اللہ کا کوئی بندہ اسے پھسل کر گر سکتا ہے، آپ اسے اٹھا کر ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ خدا آپ کی اس چھوٹے سے عمل کو بہت بڑھا دے، کل قیامت والے دن آپ دیکھیں کہ آپ کا یہی چھوٹا سا عمل آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے، کیونکہ خدا کے نزدیک عملوں کے پہاڑ اہم نہیں ہیں۔ خدا کے نزدیک آپ کی خلوص اہم ہے، آپ کا جذبہ اہم ہے۔ اس لیے آپ جو بھی کام کریں، چاہے وہ چھوٹا سا ہے، چھوٹے سے چھوٹے کام کو آپ اس نیت سے کریں کہ اس کام کو کرنے کی وجہ صرف اور صرف خدا کی رضا ہے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا بڑا اجر دیں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔